مشاعرے کے آغاز میں سب سے پہلے نعت پڑھنے کے لیے اس مصرے کے ساتھ، ان دو مصروں کے ساتھ کہ کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، اس شعر کے ساتھ میں مہاراشٹر سے آئے ہوئے ایک مستند معتبر شاعر جناب الطاف ضیاء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کے سامنے اپنی نعت پاک پیش فرمائیں۔ جناب الطاف ضیاء، مالیگاؤں، مہاراشٹر۔ میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، بہت اچھے، بہت اچھے، دربار مدینے والے۔ اور نام بات کا یہ شعر بطور خاص حاضر کرنا چاہتا ہوں، عطا فرمائیے۔ اللہ کرے کہ یہ قبولیت کا وقت ہو، یہ شعر ہم سب کی طرف سے قبول ہو جائے۔ خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، میری آنکھیں طلبگار مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری آنکھیں طلبگار مدینے والے۔ ملازم ہمارے نعت پاک ہے یہ بھی، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، خاص طور سے یہ شعر میں میرے بہت ہی محترم شبیر علی صاحب کے حوالے سے عطا فرمائیے۔ آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار سبحان اللہ، جھومتے ہیں در و دیوار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ پڑھ دینا، سبحان اللہ، طلبگار مدینے والے، پھر ایک مرتبہ پڑھ دو، صاحب ایک مرتبہ پھر پڑھ دینا۔ آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، جھومتے ہیں در و بہت اچھا، دیوار مدینے والے، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ نعت پاک کا شعر ہے، بطور خاص حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی
سبحان اللہ ہے دیالو میرے سرکار مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے دیالو میرے سرکار مدینے والے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے. اور نعت پاک کا یہ مقطع بطور خاص میرے محترم نئی مختر خاتمی صاحب موجود ہیں، ان کی دعا عطا فرمائی. میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے. چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد. چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے. چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے. آپ ہیں مرکز انوار سبحان اللہ والے آپ ہیں مرکز انوار مدینے والے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے. آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے. واہ 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 واہ. سوال کرتے ہیں شامہ سنگھ سبھا صاحبہ کا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. ہو لگن دل میں تو منزل کا پتہ ملتا ہے. ہو لگن دل میں تو منزل کا پتہ ملتا ہے. ڈھونڈنے والے کو پتھر میں خدا ملتا ہے. واہ 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 ڈھونڈنے والے کو پتھر میں. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. بہت بہت شکریہ حضرات کرم نوازش، آپ نے حوصلہ دیا. حاضر کرتی ہوں. ہو لگن دل میں تو منزل کا پتہ ملتا ہے. ہو لگن دل میں تو منزل کا پتہ ملتا ہے. ڈھونڈنے والے کو پتھر میں خدا ملتا ہے. بہت خوب. ڈھونڈنے والے کو پتھر میں خدا ملتا ہے. بڑے خوش نے مطلب حاصل کرتے ہیں. دیکھیے گا کہ جب ہمیں عشق طلب حد سے سوا ملتا ہے. واہ واہ واہ. جب ہمیں عشق طلب حد سے سوا ملتا ہے. زندگی کا کہیں تب جا کے مزہ ملتا واہ واہ واہ. زندگی کا کہیں تب جا کے مزہ. آپ سب کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک شعر دیتی ہوں. دیکھیے گا اس میں ارشاد ارشاد ارشاد. یہ الگ بات کہ تم اس کو نہ پہچان سکو. یہ الگ بات کہ تم یہ الگ بات کہ تم اس کو نہ پہچان سکو. یہ عقیدہ ہے میرا سب کو خدا ملتا ہے. یہ عقیدہ ہے میرا سب کو خدا ملتا ہے. واہ واہ. ڈھونڈنے والے کو پتھر میں خدا ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. اور دو مطلب دو شعر اور حاضر کرتی ہوں. دیکھیے گا کہ ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں. ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں. ہم ہے کرم کر رہے ہیں. واہ واہ. ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں. ہم ہے کرم کر رہے ہیں. اور اس نے مطلب ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. نہ کسی خنجر نہ کسی تلوار کے یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دشمن کہ اگر انتقام سے بچنا ہے تو آپ اپنا سلوک ایسا پیش کریں اس کے ساتھ کہ اس کو بھی حاضر کرتے ہوئے شعر دیکھیے گا کہ ستمگر کی آنکھوں کو
نم کر رہے ہیں، ستمگر کی آنکھوں کو نم کر رہے ہیں. اپنے سلوک سے آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. دیکھیے گا کہ ستمگر کی آنکھوں کو نم کر رہے ہیں، جو مشکل تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. جو مشکل تھا وہ ہم کر رہے ہیں. واہ واہ. ہم کر رہے ہیں. ہم اہل کرم ہیں، کرم کر رہے ہیں. بے شک ایک بے شعر شک. پھر حاضر کرتی ہوں کہ بہت یاد آتے ہیں ماضی کے جھونکے، وہی میری آنکھوں کو نم کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. نم کر رہے ہیں. واہ واہ. ہم اہل کرم ہیں، کرم کر رہے ہیں. واہ واہ. اور آج کے دور میں جب کبھی کوئی زیادہ عنایت، زیادہ مہربانیاں کرنے لگے تو ایک چیز پہ بہت ضروری ہے غور کرنا. ایک شعر پیش کرتی ہوں، سماعت فرمائیں. دیکھیے گا محترم کہ ضرور اس میں ہے مصلحت کوئی ورنہ، واہ 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 واہ. ضرور اس میں ہے مصلحت کوئی ورنہ، مصلحت کوئی ورنہ، وہ کیوں مجھ پہ اتنا کرم کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور ایک شعر بطور خاص حاضر کرتی ہوں حضرات. جہاں تک ہمارے سامعین حضرات تشریف فرما ہے یہ شعر میں پہنچا رہی ہوں. سماعت فرمائیں کہ خدا ان کو رحمت سے کیسے نوازے، خدا ان کو رحمت سے کیسے نوازے، خدا ان کو رحمت سے کیسے نوازے، جب جو ہر ایک در پہ خم کر رہے ہیں، جب جو ہر ایک در خدا ان کو رحمت سے کیسے نوازے، خدا ان کو رحمت سے کیسے نوازیں، کیسے نوازے، جبھی جو ہر ایک در پہ خم کر رہے ہیں، جبھی جو ہر ایک در پہ خم کر رہے ہیں. ہم اہل کرم ہیں، کرم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک غزل حاضر کرتی ہوں حضرات. میری حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، میری حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، کوئی چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے. واہ 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 واہ. کوئی چراغ ایک ذمہ داری کا احساس دلایا کرتا. اگر احساس ہوتا تو زوردار تالیوں سے اس مسئلے کا استقبال ہونا چاہیے. پھر سے حاضر کرتی ہوں کہ میری حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، کوئی چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے، کوئی چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے. واہ واہ. اندھیرا ہے. کوئی شعر پہ خاص طور سے آپ کی نظر عنایت چاہتی ہوں. دیکھیے گا یہاں بھی ایک ذمہ داری آپ پہ سونپ رہی ہوں. دیکھیے گا ساتھ آپ سے بھی معذرت کے ساتھ میں شعر چاہتی ہوں کہ توجہ فرمائیں. دیکھیے گا شعر کہ کہیں نہ لوٹے آب
वाह वाह। बचा सको तो बचा लो, अभी सवेरा है, सवेरा है, कोई चिराग जलाओ, बड़ा अंधेरा है। वाह वाह। एक शेर और हाजिर करती हूँ। हर मसलहत का तकाज़ा कि मुश्किल साथ रहूं। है मसलहत का तकाज़ा कि उसके साथ रहूं, तकाज़ा कि मुश्किल साथ रहूं, ये जानती हूँ कि रहे बड़ी खुद लुटे। वाह 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 वाह। फिर पढ़ना श्यामा जी, फिर पढ़ दीजिए एक बार। वाह वाह। कोई चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। शेर पढ़ने का हौसला देती है। अदब नवाजों की ये सरजमीन यहाँ पर आए हुए शोरा का इस्तकबाल करती है। शेर फहम ये सरजमीन हर अच्छे शेर पर दाद देती है। इन खूबियों के पेश नजर आज एक अहम रिवायत को तोड़ दिया गया और उस रिवायत को तोड़कर एक ऐसी शायरा को यहाँ मदऊ किया गया जो अपनी आवाज की नहीं बल्कि लफ्जों के जादू बिखेरती है, जिसके पास तरन्नुम नहीं है लेकिन तहतुल लफ्ज का वो शायबा है जिसकी पजीराई यहाँ के लोग अपनी शेर फहमी के जरिए करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस शाइस्ता जमाल से जो बंबई से तशरीफ लाई हैं और अपने कलाम से सामीन को नवाजने वाली हैं, मैं इल्तमास करता हूं कि आप तालियों की गूंज में उसका इस्तकबाल करें। शाइस्ता जमाल, बंबई। शुक्र परवरदिगार करते हैं, शुक्र परवरदिगार करते हैं, शुक्र परवरदिगार करते हैं, आसमां से वो फूल भेजा है, आसमां से वो फूल भेजा है, जिसकी खुशबू बसी है चारों तरफ, हमको ऐसा रसूल भेजा है। वाह वाह वाह। शुक्र परवरदिगार करते हैं, आसमां से वो फूल भेजा है, जिसकी खुशबू बसी है चारों तरफ, हमको ऐसा रसूल भेजा है। वाह। और 4 में से समाप्त कीजिए। करेगा कत्ल मोहम्मद की इस निशानी को, करेगा कत्ल मोहम्मद की इस निशानी को, यजीद ने भी रखा दिल में बदगुमानी को, यजीद ने भी रखा दिल में बदगुमानी को, फलक के सारे फरिश्ते उदास थे उस दम, तरस रहे थे जहां पर हुसैन पानी को। वाह वाह वाह। करेगा कत्ल मोहम्मद की इस निशानी को, यजीद ने भी रखा दिल में बदगुमानी को, फलक के सारे फरिश्ते उदास थे उस दम, तरस रहे थे जहां पर हुसैन पानी को। वाह वाह। और इसी से समाप्त कीजिएगा। हवा मदीने की तुमको जो छू गई होती, हवा मदीने की, हवा मदीने की तुमको जो छू गई होती, तमाम रूह में खुशबू रची बसी होती, तमाम रूह में खुशबू रची बसी होती, तुम्हारे वास्ते जन्नत का दर खुला रहता, तुम्हारे वास्ते जन्नत का दर खुला रहता, अज़ां बिलाल की अगर तुमने सुनी होती। वाह 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 वाह। फिर पढ़ना, फिर पढ़ना। हवा मदीने की, शुक्रिया हजरत, हवा मदीने की तुमको जो छू गई होती, तमाम रूह में खुशबू रची बसी होती, तुम्हारे वास्ते जन्नत का दर खुला रहता, अज़ां बिलाल की अगर तुमने सुनी होती। और 4 में से समाप्त कीजिएगा। जो गलत हो गई तामीर बदल सकती है, जो गलत हो गई तामीर बदल सकती है, जो गलत हो गई तामीर बदल सकती है, अच्छे आमाल से तकदीर बदल सकती है, जो गलत हो गई तामीर बदल सकती है, अच्छे आमाल से तकदीर बदल सकती है, जो भी शाइस्ता गुनाहों से करेगा तौबा, उसके तकदीर की तहरीर बदल सकती है। शुक्रिया हजरत। मैं
जनाब टिपिकल जगतियाली से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। जनाब टिपिकल जगतियाली। गजल से पहले जनसदा समाप्त करें। इरशाद इरशाद। हो गई कैसी हिमाकत देख ले, आज वो महलों में और तू है जेल में, बन गई तेरी हजामत देख ले। और चार में से समाप्त करें कि ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। ये है हाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पहुंचा मैं अस्पताल तुझे देखने के बाद। वाह वाह। एक मतलब दो शेर गजल के समाप्त करें। मतलब समाप्त करें। लुच्चे लोगों की है शोहरत, क्या जमाना आ गया। लुच्चे लोगों की है शोहरत, क्या जमाना आ गया। अनपढ़ों की चमकी किस्मत, क्या जमाना आ गया। लुच्चे लोगों की है शोहरत, क्या जमाना आ गया। अनपढ़ों की चमकी किस्मत, क्या जमाना आ गया। और शेर समाप्त करें कि मूंछ भी निकली नहीं है, देखो बरखुरदार को। मूंछ भी निकली नहीं है, देखो बरखुरदार को। आशिकी की पड़ गई आदत, क्या जमाना आ गया। दुबई तुम क्या गए कि जागो उधरिच हो गए। दुबई तुम क्या गए कि जागो उधरिच हो गए। हो गई ना जोरू चंपत, क्या जमाना आ गया। दुबई तुम क्या गए कि जागो उधरिच हो गए। हो गई ना जोरू चंपत, क्या जमाना आ गया। और शेर समाप्त करें। पीठ पीछे चुगली करना औरतों का काम है। पीठ पीछे चुगली करना औरतों का काम है। मर्द वे भी कर रही गीबत, क्या जमाना आ गया। और साहब एक गीत समाप्त करने छोड़ा था। मेरे उजड़े हुए सिर से कोई तो आज ये पूछे कि तेरे बाल कहाँ है। कि तेरे बाल कहाँ है। शक्ल मेरी वो जब देखी, मेरे मुंह पर ही वो थूकी। वो तेरे गाल कहाँ है। वो तेरे गाल कहाँ है। मेरे उजड़े हुए सिर से कोई तो आज ये पूछे कि तेरे बाल कहाँ है। कि तेरे बाल कहाँ है। किस्मत मेरी क्या रंग लाई, शादी मुझको रात नाई। किस्मत मेरी क्या रंग लाई, शादी मुझको रात नाई। वस्ल की शब में ठोकर खाई, गली गली भटकता हूँ मैं, मारे मार फिरता हूँ। मेरा ससुराल कहाँ है। आफत ये कैसी गले बड़ी है, बीवी उम्र में मुझसे बड़ी है। आफत ये कैसी गले बड़ी है, बीवी उम्र में मुझसे बड़ी है।
صورت اس کی باسی کڑی ہے، وہ دلبر ہے ٹپیکل کی ذرا نکتی ہے اور ترچی، وہ لنگڑی چال کا ہے، وہ لنگڑی چال کا ہے، میرے اجڑے ہوئے سر سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرے بال کہاں ہے، کہ تیرے بال کہاں ہے۔ کے ساتھ اس شاعرہ کو آواز دینے جا رہا ہوں، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ میری مراد ہے خوشبو رائے بریلی سے، آپ تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ غزل کا مطلب حاضر کر لو، سماعت کیجیے گا۔ خوابوں کے دریچوں سے ادھر کیوں نہیں آتے، 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 دل ہی میں چھپے ہو تو نظر کیوں دل ہی میں چھپے ہو تو نظر کیوں نہیں آتے، خوابوں کے دریچوں سے ادھر کیوں نہیں آتے، دل ہی میں چھپے ہو تو نظر کیوں نہیں آتے۔ اور شعر حاضر کر لوں، دیکھیے گا۔ تم چاند ستاروں میں چھپے ہو تو شبِ غم، تم چاند ستاروں میں چھپے ہو تو شبِ غم، تم چاند ستاروں میں چھپے ہو تو شبِ غم، تم چاند ستاروں میں چھپے ہو تو شبِ غم، چپکے سے میرے دل میں اتر کیوں نہیں آتے، چپکے سے میرے دل میں اتر کیوں نہیں آتے، خوابوں کے دریچوں سے ادھر کیوں نہیں آتے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا۔ جو حاصل فردوس تھے، جو رش کے ارم تھے، جو حاصل فردوس تھے، جو رش کے ارم تھے، جو حاصل فردوس تھے، جو رش کے ارم تھے، جو حاصل فردوس تھے، جو رش کے ارم تھے، ویسے ہی وہی شام سحر کیوں نہیں آتے، ویسے ہی وہی شام سحر کیوں نہیں آتے، خوابوں کے دریچوں سے ادھر کیوں نہیں آتے، دل ہی میں چھپے ہو تو نظر کیوں نہیں آتے۔ غزل کا آخری سماعت کیجیے گا۔ تھے شہر میں دو چار سخنور بہت اچھے، 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 اب وہ کسی محفل میں نظر کیوں نہیں آتے، اب وہ کسی محفل میں نظر کیوں نہیں آتے، خوابوں کے دریچوں سے ادھر کیوں نہیں آتے۔ معزز حاضرین، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے مہمان شاعر کو آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ طنز و مزاح کا بادشاہ ہے، لیکن ایک خاص بات اس شاعر کی یہ بھی ہے کہ اس نے مزاح کے ساتھ طنز کو ایسا برقرار رکھا کہ کبھی بھی مزاح کا دامن میلا ہونے نہیں دیا، اور طنز کے ذریعے وہ تیر چلائے کہ آج بھی دنیا اس کو رؤوف رحیم کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ میں کم خد ہوں مگر جب بھی خداور بات کرتے ہیں، میں کم خد ہوں مگر جب بھی خداور بات کرتے ہیں، میں تن کر بات کرتا ہوں وہ جھک کر بات کرتے ہیں۔ میں التماس کر رہا ہوں جناب رؤوف رحیم صاحب کا کہ وہ اپنی طنز و مزاح کی شاعری سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرات، مشاعرے سے قبل ہمارے لیڈروں نے
اردو پر بڑی تقریریں کی، اس پر میں ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. سودا یہ شاعری کا ہمارے جو سر میں ہے، سودا یہ شاعری کا، سودا یہ شاعری کا ہمارے جو سر میں ہے، ہنگامہ محفلوں میں ہے، افلاس گھر میں ہے. واہ واہ واہ، ہنگامہ محفلوں میں ہے، افلاس گھر میں ہے. انگریزی پڑھ رہے ہیں امیروں کے لاڈلے، انگریزی پڑھ رہے ہیں امیروں کے لاڈلے. اردو غریب صرف غریبوں کے گھر میں ہے، واہ واہ واہ، اردو غریب صرف غریبوں کے گھر میں ہے. تو میں یہ دو شعر ان لیڈروں کی نہیں کہوں گا. ہمارے دیش کے لیڈر بہت خوددار ہوتے ہیں، ہمارے دیش کے لیڈر بہت خوددار ہوتے ہیں. سوائے ووٹ لینے وہ کبھی آیا نہیں کرتے، سوائے ووٹ لینے وہ کبھی آیا نہیں کرتے. بھروسے پر کسی لیڈر کے رہنا ایک حماقت ہے، بھروسے پر کسی لیڈر کے رہنا ایک حماقت ہے. یہ سوکھے پیڑ ہیں یارو، کبھی سایہ نہیں کرتے. واہ واہ واہ، یہ سوکھے پیڑ ہیں یارو، کبھی سایہ نہیں کرتے. آئیے حضرات، اب تک تو طنز آپ نے سماعت فرمایا، اور ایک طنز کا شعر میں کہنا چاہوں گا. یہ مسئلہ صرف بوزن یا نظام آباد میں نہیں بلکہ حیدرآباد میں بھی ہے. پانی کا مسئلہ. مسئلے تو آتے ہیں ان کا حل نہیں آتا، مسئلے تو آتے ہیں ان کا حل نہیں آتا. بل تو گھر پہ آتا ہے، گھر میں نل نہیں آتا. ارے واہ واہ واہ، پھر پڑھتا ہے بل تو مقرر صاحب، مقرر ہے. مسئلے تو آتے ہیں ان کا حل نہیں آتا. بل تو گھر پہ آتا ہے، گھر میں نل نہیں آتا. اور ایک دو شعر. میرے مہمان نے مانگا جو ترس کر پانی، میرے مہمان نے مانگا جو ترس کر پانی. شرم سے ہو گیا میں دوست سراسر پانی، شرم سے ہو گیا میں دوست سراسر پانی. 3/4 ہے دنیا کا مقدر، لیکن 3/4 ہے دنیا کا مقدر، لیکن 3 لوٹے بھی نہیں ہم کو میسر پانی. 3 لوٹے بھی نہیں ہم کو میسر پانی. آئیے اب مزاح کی طرف چلتے ہیں. عقد اولا یاد ہے نہ عقد ثانی یاد ہے، عقد اولا یاد ہے، عقد اولا یاد ہے نہ عقد ثانی یاد ہے. خطبہ قاضی ابھی تک منہ زبانی یاد ہے. عقد اولا یاد ہے نہ عقد ثانی یاد ہے. خطبہ قاضی ابھی تک منہ زبانی یاد ہے. جس کی استر میں چھپی تھی ہر پریشانی رہی، جس کی استر مولانا ذرا جس کی استر میں چھپی تھی ہر پریشانی رہی. ہم کو اپنے عقد کی وہ شیروانی یاد ہے. عقد اولا یاد ہے نہ عقد ثانی یاد ہے. خطبہ قاضی ابھی تک منہ زبانی یاد ہے. جس کی استر میں چھپی تھی ہر پریشانی رہی. ہم کو اپنے عقد کی وہ شیروانی یاد ہے. اور ایک دو شعر سناتا ہے. نہیں بھائی، حرام ٹھیک نہیں ہے، حلال بڑھیا ہے. حرام ٹھیک نہیں ہے، حلال بڑھیا ہے. کسی کے مرغ سے میری یہ دال بڑھیا ہے، کسی کے مرغ سے میری یہ دال بڑھیا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ میک اپ میں کیسی لگتی ہوں، وہ پوچھتی ہیں کہ میک اپ میں کیسی لگتی ہوں. جواب ٹھیک نہیں ہے، سوال بڑھیا ہے. جواب ٹھیک نہیں ہے، سوال بڑھیا ہے. اسی میک اپ پر ایک دو شعر سنا سنائیے. ہے ان کی آرزو، آج کل خواتین بوڑھی خواتین بھی بیوٹی پارلر جاتی ہیں. ہے ان کی آرزو میک اپ سے مثل حور ہو جانا. میں آپ کو نہیں بول، ہے ان کی آرزو میک اپ سے مثل حور ہو جانا، مگر ممکن کہاں کشمش کا پھر انگور ہو جانا. ہے ان کی آرزو میک اپ سے مثل حور ہو جانا، مگر ممکن کہاں کشمش کا پھر انگور ہو جانا. تیرا بچپن بھی دیکھا اور جوانی بھی، ضعیفی بھی. تیرا بچپن بھی دیکھا اور جوانی بھی، ضعیفی بھی. یہ ہے کیری سے آم اور آم سے امچور ہو جانا. یہ ہے کیری سے آم اور آم سے امچور ہو جانا. عبادت، یہ خاص طور پر نہیں بھائی، یہ خافیہ پہ غور فرمائے. عبادت شیخ نے کی
اور وہ بھی حور کی خاطر. عبادت شیخ نے کی اور وہ بھی حور کی خاطر. اسے کہتے ہیں زاہد کا فنا فی الحور ہو جانا. اسے کہتے ہیں زاہد کا فنا فی الحور ہو جانا. ہمارے دیش کی یہ تو روایت عام ہے لوگوں. ہمارے دیش کی یہ تو روایت عام ہے لوگوں. بہو کا نان بننا ساس کا تندور ہو جانا. بہو کا نان بننا ساس کا تندور ہو جانا. اور ایک دوسرے سمجھ فرمائیے. میری نظریں تو رہا کرتی ہیں بس ویلکم پر. میری نظریں تو رہا کرتی ہیں بس ویلکم پر. ہے وہ برسی کہ ولیمہ نہیں دیکھا جاتا. ہے وہ برسی کے ولیمہ نہیں دیکھا جاتا. بن بلائے ہی چلا جاتا ہوں ہر دعوت میں. بن بلائے ہی چلا جاتا ہوں ہر دعوت میں. بھوک میں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا. بن بلائے ہی چلا جاتا ہوں ہر دعوت میں. بھوک میں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا. اور ایک دو شعر ہم ان کے حسن پہ دل اپنا وار کر بیٹھے. ہم ان کے حسن پہ دل اپنا وار کر بیٹھے. حواس ہوش خرد سب نثار کر بیٹھے. حواس ہوش خرد سب نثار کر بیٹھے. قصیدہ لکھنے ہی والے تھے ان کی زلفوں پر. قصیدہ لکھنے ہی والے تھے ان کی زلفوں پر. ہمارے سامنے وہ بھی اتار کر بیٹھے. قصیدہ لکھنے ہی والے تھے ان کی زلفوں پر. قصیدہ لکھنے ہی والے تھے ان کی زلفوں پر. ہمارے سامنے وہ ہمارے سامنے قصیدہ لکھنے ہی والے تھے ان کی زلفوں پر. ہمارے سامنے وہ بھی اتار کر بیٹھے. اور ایک دو شعر سمجھ سنائیے. جناب شیخ سے پوچھا جو عقد پنجم پر. جناب شیخ سے پوچھا جو عقد پنجم پر. ذرا بتائیں کہ شادی ہے یا اسیری ہے. ذرا بتائیں کہ شادی ہے یا اسیری ہے. تو لڑکھڑاتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگے. تو لڑکھڑاتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگے. ہمارے حق میں یہی تو عصائے پیری ہے. ہمارے حق میں یہی تو عصائے پیری ہے. حضرات اور ایک لطیفے کے ساتھ جاتا ہوں. امریکی میرے دوست نے یہ فون پر کہا. امریکی میرے دوست نے یہ فون پر کہا. ہوتی ہے میرے دیش میں ای میل سے شادی. ہوتی ہے میرے دیش میں ای میل سے شادی. میں نے جواب میں یہ کہا دوست سے جناب ہوتی ہے اپنے دیش میں فیمیل سے شادی. ہوتی ہے میرے دیش میں فیمیل سے شادی. اور غزل کی دو چار شعر سنا. لیڈر تھا اس کے پاس کروڑوں کا مال تھا. لیڈر تھا اس کے پاس کروڑوں کا مال تھا. لیکن یہ سچ ہے صرف شرافت کا کال تھا. لیکن یہ سچ ہے صرف شرافت کا کال تھا. کیسے بتاؤں پہلے ملن کا جو حال تھا. کیسے بتاؤں پہلے ملن کا جو حال تھا. دستے ہنائی ان کا تھا اور میرا گال تھا. دستے ہنائی ان کا تھا اور میرا گال تھا. چارہ گھٹالا سامنے آیا تو یوں لگا. چارہ گھٹالا سامنے آیا تو یوں لگا. للو جو کھا رہا تھا کسی کا جگال تھا. للو جو کھا رہا تھا کسی کا جگال تھا. میں گھر جوائی تھا تو مجھے یوں لگا رحیم. میں گھر جوائی تھا تو مجھے یوں لگا رحیم. میکے میں اپنی بیوی کے میں یرغمال تھا. ایک ایسے غزل کے سحرانگیز شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے غزل پڑھنے سے یہ محسوس ہوگا کہ آج کی غزل کتنی جوان ہے. اس کے مشاہدات, اس کے تجربات اور اس کے مشورے اس کی آواز کے ساتھ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو یقیناً اس بھیگتی ہوئی رات کا لطف دوبالا ہو جائے گا. میں اس شاعر کو جو ہندوستان میں اپنی جادوئی آواز کے لیے شہرت رکھتا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی اٹھان والی اونچی آواز رکھنے والا شاعر پورے ہندوستان میں شاید ہی موجود ہو. میں التماس کر رہا ہوں نعیم اختر خادمی سے جو ہندوستان کی شہرت یافتہ حامل شخصیت ہے. میں جناب نعیم اختر خادمی سے گزارش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے میں ایک مطلب اور کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ ہزاروں برشیاں بھی ہوں
تو رن میں ڈر نہیں لگتا، ہزاروں برچھیاں بھی ہوں، ہزاروں برچھیاں بھی ہوں تو رن میں ڈر نہیں لگتا، اکیلے ایک مجاہد کو کوئی لشکر نہیں لگتا، واہ واہ بہت اچھا کہا، ہزاروں برچھیاں بھی ہوں تو رن میں ڈر نہیں لگتا، اکیلے ایک مجاہد کو کوئی لشکر نہیں لگتا، اور شرف پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا، شرف پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا، ہمیں نمرود کے آتش کدوں سے ڈر نہیں لگتا، واہ 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 واہ، شرف پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا، ہمیں نمرود کے آتش کدوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں نمرود کے آتش کدوں سے ڈر نہیں لگتا، اور میری جرت نے بازی جیت کر یہ کر دیا ثابت، میری جرت نے بازی جیت کر یہ کر دیا ثابت، اصولی جنگ لڑنے کے لیے لشکر نہیں لگتا، واہ 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 واہ، میری جرت نے بازی جیت کر یہ کر دیا ثابت، اصولی جنگ لڑنے میں، اصولی جنگ لڑنے کے لیے لشکر نہیں لگتا، نہ جانے اور کب تک بے خبر سوتا یہ سناٹا، نہ جانے اور کب تک بے خبر سوتا یہ سناٹا، اگر اس کو میری آواز کا پتھر نہیں لگتا، محبت ہے، نہ جانے اور کب تک بے خبر سوتا یہ سناٹا، نہ جانے اور کب تک بے خبر سوتا یہ سناٹا، اگر اس کو میری آواز کا پتھر نہیں لگتا، اگر اس کو میری آواز کا پتھر نہیں لگتا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، شاید کوئی نیا پن، نئی بات کچھ آپ کے ممکن ہے کہ آپ کے سامنے آئے۔ اگر اس کو میری آواز کا پتھر نہیں لگتا، وہ بنجارہ بھی جینے کا عجب انداز رکھتا ہے، وہ بنجارہ بھی جینے کا عجب انداز رکھتا ہے، جو اتنا در بدر ہوتے ہوئے بے گھر نہیں لگتا۔ وہ بنجارہ بھی جینے کا عجب انداز رکھتا ہے، وہ بنجارہ بھی جینے کا عجب انداز رکھتا ہے، جو اتنا در بدر ہوتے ہوئے بے گھر نہیں لگتا، جو اتنا در بدر ہوتے ہوئے بے گھر نہیں لگتا۔ اور شباہت کو بدل ڈالا ہے کتنا ایک دہائی نے، شباہت کو بدل ڈالا ہے کتنا ایک دہائی نے، وہ 12 سال پہلے کا نئی مختر نہیں لگتا۔ شباہت کو بدل ڈالا ہے کتنا ایک دہائی نے، وہ 12 سال پہلے کا نئی مختر نہیں لگتا۔ حاضرین گرامی، بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اردو کے بہت عظیم نقاد زوئے انصاری نے کہا تھا شاعری کے تعلق سے کہ سب سے اچھی شاعری وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے سنی جائے، اور دوسرے درجے کی شاعری ہوتی ہے جس پر کچھ شور ہو، کچھ ہنگامہ ہو، اور تیسرے درجے کی شاعری وہ ہوتی ہے جس پر بہت ہنگامہ ہو۔ لیکن یہاں چونکہ شاعری بہت سکون سے سنی جا رہی ہے، اس لیے میں زوئے انصاری کے پہلے ریمارک کا قائل ہوں کہ اچھی شاعری جو ہوتی ہے وہ بڑے سکون سے سنی جاتی ہے۔ میں کچھ شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مطلب اور 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ ایک دو جست میں ذروں سے نکل جانا تھا، زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا، ایک دو جست میں ذروں سے نکل جانا تھا، زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا، اور کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں، ورنہ رات کی برف کو اب تک تو پگھل جانا تھا، کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں، ورنہ محبت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک دو جست میں ذروں سے نکل جانا تھا، زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا، کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں، ورنہ رات کی برف کو اب تک تو پگھل جانا تھا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، زندگی تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جانا تھا، تجربے کے لیے تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے، آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جانا تھا،
آپ کو پہلی ٹھوکر میں سنبھل جانا تھا. حاضر گرامی غزل پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں. یہ مطلب ہی میں اپنی قوم کے نشیب و فراز کی نظر کر رہا ہوں اور اسی تناظر میں ملاحظہ فرمائیں. پیش کر رہا ہوں مطلب، ملاحظہ فرمائیں. بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. اور یہ تلمی کا شعر ملاحظہ فرمائیں. تعداد یوں تو 300 13 کی تھی مگر، تعداد یوں تو 300 13 کی تھی مگر، جب ہم لازن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے، جب ہم لازن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے، تعداد یوں تو 300 13 کی تھی مگر، جب ہم لازن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. بہت بہت شکریہ حاضرین گرامی. ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے شعر. اپنے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے، اپنے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے، یہ سن کے خود ہی تیرے نشانے پہ شکریہ شکریہ. اپنے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے، یہ سن کے خود ہی تیرے نشانے پہ آ گئے،
بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. اور آج کے سیاسی تناظر میں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اور یہ سیاسی تناظر میں بھی ایک شعر میرا ملاحظہ فرمائیں. کرنے لگے ہیں راہ زنوں سے جو سازباز، کرنے لگے ہیں راہ زنوں سے جو سازباز، لگتا ہے رہبروں کے برے دن آ گئے، لگتا ہے رہبروں کے برے دن اب آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. اور غزل کا مقطع ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. زخمی ہوئے تو ہوں گے نہیں ان کے ہاتھ بھی، زخمی ہوئے تو ہوں گے نہیں ان کے ہاتھ بھی، گل کی جگہ جو راہ میں کانٹے بچھا گئے، گل کی جگہ جو راہ میں کانٹے بچھا گئے، زخمی ہوئے تو ہوں گے نہیں ان کے ہاتھ بھی، گل کی جگہ جو راہ میں کانٹے بچھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. میں تالیوں کی گونج میں آج کی اس شخصیت کا استقبال چاہتا ہوں، جناب شیخ احمد ضیاء صاحب. سننے کے مطلع یوں کہا ہے کہ جشن تنہائی منانے میں مزہ آتا. جشن تنہائی منانے میں مزہ آتا نہیں بھائی، کہ جشن تنہائی منانے میں مزہ آتا ہے اور زخم دل خود کو دکھانے میں مزہ آتا ہے. جشن تنہائی منانے میں مزہ آتا ہے اور زخم دل خود کو دکھانے میں مزہ آتا ہے. اور یہ شعر کہا ہے کہ زندگی تجھ کو ستانے میں مزہ آتا ہے. زندگی تجھ کو ستانے میں مزہ آتا ہے، کشتیاں اپنی جلانے میں مزہ آتا ہے، کشتیاں اپنی جلانے میں مزہ آتا ہے. اور یہ شعر کے اور ہیں وہ جو بچا لیتے ہیں سر کو اپنے، اور ہیں وہ جو بچا لیتے ہیں سر کو اپنے، ہم کو دستار بچانے میں مزہ آتا ہے اور ہم کو دستار بچانے میں، اور ہیں وہ جو بچا لیتے ہیں سر کو اپنے، ہم کو دستار بچانے میں مزہ آتا ہے. اور یہ خصوصی طور پہ نعیم بھائی کی نظر کے بھوک و افلاس کی بیماری ہے لاحق جن کو، بھوک و افلاس کی بیماری ہے لاحق جن کو،
ان کو کیا خاک زمانے میں مزہ آتا ہے، ان کو کیا خاک زمانے میں مزہ آتا ہے۔ اور یہ میرے ہمنائے میں میرے بھائی الطاف ضیاء کے حوالے سے یہ شعر کہ جس کی اجرت سے جلے شام کو گھر میں چولہا، جس کی اجرت سے جلے شام کو گھر میں چولہا، بوجھ وہ سر پہ اٹھانے میں مزہ آتا ہے۔ اور جس کی اجرت سے جلے شام کو گھر میں چولہا، بوجھ وہ سر پہ اٹھانے میں مزہ آتا ہے۔ اور ایک شعر کے انگلیاں ریت میں پھیرو گے تو بول اٹھو گے، انگلیاں ریت میں پھیرو گے تو بول اٹھو گے، ایسی تصویریں بنانے میں مزہ آتا ہے، ایسی تصویریں بنانے میں مزہ آتا ہے۔ اور آخری شعر کے رات کے پچھلے پہر دستے دعا رکھ کے کھلے، رات کے پچھلے پہر دستے دعا رکھ کے کھلے، اس کو احوال سنانے میں مزہ آتا ہے، اس کو احوال سنانے میں مزہ آتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر دستے دعا رکھ کے کھلے، اس کو احوال سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اور میرے خصوصی کرم فرما علی جناب قدرت پٹیل اور میرے بھائی محی الدین پاشا، میرے کرم فرما باسط حسین اور میرے ایک عزیز فخر الدین کی نظر آخری میرا مقطع سن لیں کہ آندھیاں لوٹ کے جاتے ہوئے کہتی ہیں ضیا، آندھیاں لوٹ کے جاتے ہوئے کہتی ہیں ضیا، جانے کیوں تجھ کو ستانے میں مزہ آتا ہے، اور جانے کیوں تجھ کو ستانے میں مزہ آتا ہے، زندگی تجھ کو ستانے میں مزہ آتا ہے، کشتیاں اپنی جلانے میں مزہ آتا ہے۔